الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار صدق الله العظيم. محترم حضرات، ایک سمجھدار انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی پیدائش اور اپنی زندگی سے متعلق یہ ایک سوال ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اور مجھے کیوں بھیجا ہے، اور پھر یہاں سے مجھے کہاں جانا ہے۔ جس انسان میں بھی سمجھ ہوگی، عقل ہوگی، فہم ہوگی، اس کو ایسا سوال ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے، مجھے یہاں کون لایا ہے، مجھے کیوں بھیجا ہے، میرا کام کیا ہے، اور پھر مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے، میرا بھیجنے والا مجھے یہاں سے کہاں لے جائے گا۔ یہ سوال ہونا چاہیے ہر ایک کو۔ یہ وہ 3 بنیادی سوالات ہیں جن سوالات کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر غور کرے اس پر انسان، سوال دھیان میں رکھیں گے، بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے، یعنی مجھے یہاں کون لایا ہے، مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے، اور مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے۔ یہ وہ 3 بنیادی سوالات ہوئے جس کا صرف ایک جواب، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی سمجھوں اور آپ کو بھی سمجھاؤں۔ مجھے یہاں کس نے بھیجا، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے یہاں اس ہستی نے بھیجا کہ جو ہستی ہمارا رب ہے، جو ہستی ہماری پالن ہار ہے۔ اس ہستی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس ہستی کا ہم سے رشتہ کیا ہے؟ اس ہستی کا ہم سے رشتہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اور ہمارا اس ہستی سے رشتہ کیا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، یعنی ہمارا اس ہستی سے عبدیت اور بندگی کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، بلکہ کہیں ہم اس کے غلام ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات اسی ایک ہستی سے مانگیں گے، ہم اسی ایک ہستی کے سامنے جھکیں گے، ہم اسی ایک ہستی سے دعائیں کریں گے، ہم اسی ایک ہستی کے سامنے رکوع اور سجدہ کریں گے، ہم اسی ایک ہستی سے مناجات کریں گے، اور ہماری ہر ضرورت بس اسی ایک ہستی سے مانگیں گے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہی ایک ہستی میرا اور کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رب نہیں۔ آج دنیا کے انسانوں کو یہ سوال ہو سکتا ہے
اور کر رہے ہیں کہ صرف ایک ہی ہستی سے کیوں ضرورتیں مانگی جائیں، ایک ہی ہستی کے سامنے کیوں جھکا جائے، ایک ہی ہستی سے کیوں دعا کی جائے، اور ایک ہی ہستی کو ہر چیز کا کرتا دھرتا کیوں سمجھا جائے۔ آج دنیا کے کئی انسانوں کے دماغ میں اس طرح کا سوال موجود ہے، کیوں اسی ایک ہستی کی عبادت کی جائے اور اسی ایک ہستی کو اپنا معبود بنایا جائے اور کسی کو نہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہی ہستی اس لیے عبادت کے لائق ہے، اسی لیے دعا کے لائق ہے، اور اسی لیے اس سے مانگنا اور اس سے مرادیں طلب کرنا ہے، اس بنیاد پر کہ وہی رب ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی رب ہے ہی نہیں۔ وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں رب نہیں۔ میں اس حقیقت کو ذرا اور اندر جا کر کے آپ کے سامنے بیان کروں، ذرا دھیان سے سنیے اس کو۔ آج میں بیان کے لیے نہیں، میں آج آپ کے سامنے اپنے ایک سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وہ یہ کہ دنیا میں جتنے مشرک پائے جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہزاروں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں معبودوں کی وہ عبادت اور پوجا کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور اگر میں جناب ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر جناب نہرو کی زبان میں بات کروں تو صرف ہندوستان میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان سب سے بھی اگر آپ یہ سوال کریں کہ تمہارا ایشور کون ہے، تمہارا پرمیشور کون ہے، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کائنات کا نرماتا کون ہے، اس کائنات اور اس یونیورسل کا کریٹر کون ہے، تو اتنے ساری دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے بھی اشارہ کریں گے کہ اس یونیورسل کا کریٹر اور اس کائنات کا نرماتا اگر اور اس کائنات کا ایشور، اس برہمان کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک شکتی ہے، ایک طاقت ہے جس کو اوپر کی طاقت کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنا مالک کہتے ہیں، جس کو ہم اپنا خالق کہتے ہیں۔ یہ جواب وہاں سے آپ کو ملے گا جہاں بارش اس سے مانگی جاتی ہے، جہاں مال اس سے مانگا جاتا ہے، جہاں دکان اس سے مانگی جاتی ہے، جہاں اولاد اس سے مانگی جاتی ہے، جہاں سکون اس سے مانگا جاتا ہے، اور جہاں پر ہر طرح کی نعمتوں کو فنا 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 سے مانگا جاتا ہے، مگر اسی سوسائٹی میں آپ یہ کوشچن اور یہ سوال پیش کریں گے تو وہاں سے بھی جواب ایک ہی ملے گا کہ اس کا ایشور، اس کا پرمیشور، اس کا نرماتا، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا کریٹر، اس کا خالق اگر کوئی ہے تو ایک رب ہے، جس سے ہمارا یہ رشتہ ہے کہ وہ ہم اس کے غلام ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ اسی لیے اسی سے مانگا جا سکتا ہے اور کسی سے نہیں مانگا جا سکتا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ وہی سجدہ کیے جانے کے لائق ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ اسی کے سامنے رکوع کیا جائے گا۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ اسی کے سامنے ہماتن باادب کھڑا رہا جا سکتا ہے، اور کوئی اس دنیا میں ہستی ایسی ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس طرح کا کوئی سجدہ کیا جائے، اس طرح کی کوئی ضرورت کو مانگا جائے۔ یہی وہ ایک ہستی ہے کہ جس کا خوف دل میں بسایا جا سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس سے اتنا ڈرا جائے یا اتنا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ جناب اس سبجیکٹ کو اور اس مضمون کو اگر قرآن کے ڈیفینیشن میں اور اسلام کی پریبھاشاؤں میں آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ آپ از اول تا آخر قرآن پڑھو، اور قرآن میں جتنے سبجیکٹ بیان کیے گئے ہیں اور قرآن میں جتنے بھی مضامین بیان کیے
صرف اور صرف کیا ہے بولو توحید ہے. اس کے علاوہ سب سبجیکٹ قرآن کے اور جتنے بھی مضامین ہیں وہ سب نیچے ہیں. ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ اگر قرآن کا ہے تو وہ کون سا ہے؟ توحید کا مضمون ہے. اور یہی وہ صداقت، یہی وہ سچائی، یہی وہ حقیقت، یہی وہ ریئلٹی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے معاشرے کے سامنے بیان کی تھی. اور رہتی دنیا تک کی سوسائٹیوں اور معاشرے کے لیے یہی وہ ایک خاص مضمون ہے کہ جس نے اس کو اپنایا وہ دنیا کا بھی کامیاب انسان بن گیا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا ناکام انسان بن گیا. یہ حقیقت ایک مسلمان کو سمجھنی ہے. پہلے ہم اطمینان کر لیں کہ کیوں صرف ایک کے سامنے جھکتے ہیں. پہلے ہمیں اطمینان ہونا چاہیے اس بات کا. پہلے ہم اس بات کو ویریفائڈ کر لیں کہ ہمارا ایک رب کے سامنے جھکنا اور ہمارا ایک پروردگار سے سجدہ کرنا، اپنی ایک ایک ضرورت اسی کے سامنے رکھنا، اپنی مناجات، اپنی سرگوشی، رات کے سنتوں میں بیٹھ کر گفتگو اسی سے ہم کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کو ہم پہلے اپنے اندر اتارتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس لیے کہ وہی ایک رب ہے. خود اطمینان کریں گے اور اس اطمینان سے سمجھنے کے بعد دنیا انسانیت کو بھی یہ توحید کا درس ہم پڑھائیں گے. یہی تو ہمارا کام ہے، یہی تو نبی نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہی ہمارا سب سے قیمتی عطا تھا اور یہی ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور اسی سرمایہ کو ہم آگے لے کر کے چلیں گے اور اسی سے ہم اس دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور کسی چیز کو کامیاب اور کسی چیز کے ذریعے اس کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں. یہ مضمون قرآن نے بیان فرمایا لا الہ الا اللہ. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس دنیا میں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے. یہ حقیقت ہر ایک کو سمجھنی ہے اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو سمجھایا ہے. اور یہ ہم سمجھ کر رہیں گے تبھی جا کر کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے. اس حقیقت کو سمجھے بغیر اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے غزوہ بدر ہوا اور محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد وجود میں آیا. میں بہت مختصر انداز میں ان دو واقعوں کو نقل کرتا ہوں اور پھر آپ کو ایک واقعے سے لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہوں اور دوسرے واقعے سے محمد رسول اللہ سمجھاتا ہوں. ذرا سمجھیے اس مسئلے کو. غزوہ بدر جو ایک اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ ہے، جہاں سے اسلام کی ترقی، جہاں سے اسلام کی انتی، پرگتی اور اس کے ڈیولپمنٹ کا کہے تو آغاز ہوتا ہے. یہیں سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے. ذرا اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا مکۃ المکرمہ کی زندگی کی طرف آ جائیں. مکۃ المکرمہ کے کافروں اور مشرکوں کا یہ دستور تھا اور کہیں تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہاں کے لوگ مکہ کے چند تاجروں کو اپنا مال دیتے تھے اور وہ تاجر مکہ سے نکل کر کے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں سے مال خرید کر کے مکۃ المکرمہ کی منڈیوں میں لا کر کے بیچتے تھے اور بیچنے کے بعد جو پروفٹ ہوا کرتا تھا اس پروفٹ کو پرسنٹیج کے حساب سے جو جس کا جتنا مال ہے اس حساب سے اس کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی. آپ کو ایک تو اطلاع وحی کے ذریعے ملتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی بھیج کر کے جبرائیل کے ذریعے بتلا دیتے تھے، مگر ہر کام میں وحی نہیں ہوتی تھی بلکہ بعض اطلاعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے واسطوں اور ذریعوں سے ملتی تھی. مکۃ المکرمہ میں کچھ وہ لوگ موجود تھے جو چپکے سے مسلمان تھے
اور وہیں رہتے تھے، اور وہاں سے جو نقل و حرکت کفر و شرک کی ہوا کرتی تھی وہ مدینے میں پہنچاتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا انٹیلیجنس سسٹم تھا۔ مدینے میں رہ کر کے مکہ المکرمہ کے حالات سے واقف ہونے کے لیے آج کل یہ سسٹم سمجھنا بہت آسان ہو گیا، اس بنیاد پر کہ دنیا کا گلوبلائزیشن ہوا، اور یہاں تک کہ دنیا ایک مٹھی میں ہی نہیں بلکہ دنیا اب ایک چھوٹی سی مائکرو چپ کے اندر آ کر کے سما گئی ہے۔ اب اس جگہ سے اس جگہ اور اس جگہ کی معلومات کو یہاں تک پہنچانا اب ہمارے لیے ایک کھیل بن چکا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے ہزاروں میل کے فاصلے کی معلومات یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پہنچانا ایک دم آسان۔ لیکن 350 یا 250 میل کے فاصلے کے اوپر مدینہ المنورہ موجود ہے، فون، انٹرنیٹ یا اس طرح کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا انٹیلیجنس سسٹم کو اتنا ایکٹیو کر رکھا تھا کہ وہاں سے پتا چلا، آپ کو اطلاع پہنچائی گئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ بہت سارا مال لے کر کے مکہ المکرمہ سے ملک شام جا رہا ہے، اور اس وقت دھیان سے سنو، میں آپ کو ایک عمدہ بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور اس وقت ان کا منشا اور مقصد اپنے پرسنل پروفٹ کے لیے یہ تجارت نہیں ہے، بلکہ اس وقت ان کا منشا اور مقصد اور اس تجارت کا سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ اپنی قومی ترقی چاہتے ہیں، اس طور پر کہ مدینے میں جو مسلمان آباد ہونے جا رہے ہیں اس کا پورا پروفٹ ہتھیار خریدنے میں لگایا جائے گا، اور ہتھیار خرید کر کے وہ فیصلہ کن جنگ کی جائے گی کہ جس کے بعد اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت کی تجارت کا یہ منشا تھا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جس کے پاس جو کچھ بھی کیپٹل تھا اور جو کچھ بھی سرمایہ تھا یہ چند بڑے تاجروں کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا تھا، اس لیے کہ ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا کچھ حصہ اس کے اندر لگ جائے۔ آپ علیہ السلام کو انٹیلیجنس کے ذریعے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ تجارتی قافلہ اس طرح سے یہاں سے جا رہا ہے، اور اس وقت ان کی تجارت کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اور اسلام کو ختم کر لینا ہے۔ آج بھی انٹرنیشنل عالمی اعتبار سے حکومتوں کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور بلکہ کہیں تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سمجھتے ہیں ہر ایک آج کی حکومتیں بھی، کہ اگر پتا چلے کہ فلانے ملک کی جو تجارت ہے یا فلانے ملک کا جو اکنامک اور اقتصادی سسٹم ہے اس سسٹم کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کر کے ہمارے ملک کے امن و امان کو بگاڑنا ہے، تو اس ملک والوں کا یا اس کنٹری کا یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی تجارت کے اوپر کیا لگاتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، جس کو کاروباری پابندیاں کہا جاتا ہے، جس کو کہا جائے تو معاشی ناکہ بندی جس کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اس کو آپ کی زبان میں جو کہنا ہے کہہ لیجئے۔ آپ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح سے ان کا یہ منشا ہے، تو آپ نے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے کہا کہ اس تجارتی قافلے کو کسی بھی طرح سے روکنا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کی قیادت جو کر رہے تھے، اس کو روکنا ہے، اور روکنے کے پیچھے منشا یہ ہے کہ اگر ان کو روکا نہیں جائے گا اور یہ پروفٹ لے کر کے آئیں گے، ہتھیار خریدیں گے اور ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ آپ علیہ السلام تو اس مقصد کے پیش نظر مدینہ سے باہر اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ آپ کا جنگ کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، یہ آپ کی پلاننگ تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ اور اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر مکے میں بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ جیسے مکے میں ہمارا انٹیلیجنس تھا، ایسے مدینہ پاک میں بھی قریشیوں کا انٹیلیجنس تھا۔ انہوں نے وہاں سے خبر پہنچا دی کہ قافلے تجارت کو روکنے کی غرض سے مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کو لے کر کے نکلے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر محمد
اور جو ہر اعتبار سے سر سے لے کر کے پاؤں تک کہا جائے تو مکمل تیاری کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ایک لشکر روانہ ہوا۔ آپ مدینے سے باہر ہیں، صرف آپ کا منشا تو قافلے تجارت کو روکنا ہے، ادھر سے لشکر روانہ ہو رہا ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے، صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، جن کے پاس نہ ٹھیک سے سواریاں موجود ہیں، جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار موجود ہے، اور یہاں پر آ کر کے ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے جناب عالی مقام۔ اب یہاں آزمائش اور امتحان تھا کہ نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار ہے۔ آج کے زمانے میں اگر سمجھا جائے نہ فائٹر پلین ہیں، نہ ٹینکیں ہیں، نہ جہاز ہیں، اور نہ ہی میزائل ہیں، اور نہ میزائل توڑنے کے آلات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ایک ایسے لشکر سے مقابلہ ہو رہا ہے جو ہر اعتبار سے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ہر اعتبار سے کہا جائے تو ایک دم فیٹ اور جنگی تیاری کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد سمجھا دیا اور حقیقت سمجھا دی کہ اب تمہاری نظر اپنی تعداد کے کم ہونے پر نہیں ہوگی، اب تمہاری نظر ہتھیار کے کم ہونے پر نہیں ہوگی، تمہاری نظر اب جو ہے سواریوں کے کم ہونے پر نہیں ہوگی، بلکہ اگر تمہاری نظر ہوگی تو صرف اور صرف اس حقیقت کے اوپر ہوگی جس حقیقت کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور تاریخ نے اس جنگ کو نوٹ کیا ہے۔ مذہب اسلام کی سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ ایک بہت مختصر سی جماعت ہے سوئے زمین کے اوپر، اگر آج اس جماعت کی مدد نہیں ہوئی اور اس جماعت کو آج ختم کر دیا گیا تو اے اللہ روئے زمین کے اوپر قیامت تک ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا منشا کچھ اور تھا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھانی تھی۔ کہا تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، افراد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہتھیار سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں ایک طاقت ہے جس طاقت کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوے سے سمجھائی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری عبادت اگر ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ جھکیں گے تو کس کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ کے سامنے جھکیں گے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ سوال ہے بہت سارے کنفیوژن کا، کیوں ایک پروردگار کے سامنے جھکیں، کیوں دوسروں کے سامنے نہ جھکیں؟ اس حقیقت کو ایک جگہ پر قرآن نے بیان فرمایا۔ وقت ہو رہا ہے دوسری بات کو کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ محمد رسول اللہ پر چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کو سیرت کے عنوان سے انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ پہلی حقیقت میں سمجھاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام قصہ بڑا مشہور ہے، میں اس پورے قصے کو یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالا گیا۔ آپ کو معلوم ہے وقت کے بادشاہ کی بیوی نے الزام لگایا تھا، اور اسی الزام کی بنیاد کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ اسی قید خانے میں اس پریزن میں دو جوان اور بھی حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان میں کا ایک جوان مشرک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو جوانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بات بیان فرمائی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قید خانے کے دو ساتھیوں۔ حالانکہ ایک ہی مشرک تھا، دوسرا مشرک نہیں تھا، پھر بھی دونوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک قید خانے کے دونوں ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ۔ حضرت یوسف توحید سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ توحید یہ صرف دین اسلام محمد رسول اللہ سے نہیں، توحید کا آغاز اس دھرتی کے سب سے پہلے منشیہ، سب سے پہلے مانو، سب سے پہلے انسان سیدنا ابو البشر حضرت آدم سے جس کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ تعلیم وہاں سے ہے، آدم نے بھی یہ تعلیم دی، حضرت شیخ نے دی، حضرت نوح نے دی، حضرت لوط علیہ السلام نے دی، حضرت ابراہیم نے دی، اور کہاں کہاں دی میں بتاؤں۔ ہر وقت ایک فرعون پیدا ہوا، ایک نمرود پیدا ہوا، ایک حامان پیدا ہوا، ایک قارون پیدا ہوا۔ فرعون کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، لیکن موسیٰ ڈٹ کر کے کھڑے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، مقابلے کے بغیر
تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعون کے سامنے توحید و رسالت کو پیش کیا. حضرت ابراہیم نے ڈکٹیٹر نمرود کے سامنے، اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، سب سے بڑا ڈکٹیٹر بادشاہ جس کو کہا جا سکتا ہے، کون تھا؟ نمرود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعوت توحید کو پیش کیا، قارون کے سامنے پیش کیا، حامان کے سامنے پیش کیا. آج بھی فرعون موجود ہے، یعنی کہ فرعون کا مطلب وہ فرعون نہیں، فرعون کا رول موجود ہے، فرعون کا کردار موجود ہے آج بھی. اور آج کے جتنے بھی فرعون ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی نمرود ہو سکتے ہیں، اور جتنے بھی حامان ہو سکتے ہیں، تعلیم نبوت تو یہی ہے کہ ان کے سامنے پرزور انداز میں اپنے توحید کو پیش کیا جائے. آج کا فرعون دور دراز بیٹھ کر کے کسی دوسرے ملک کے اندر اشارہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جناب فلاں کو بدل دیجئے، اگر نہیں بدلو گے تو ایسا ہوگا، اور اگر بدل دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اس وقت کا فرعون بھی یہی کہتا تھا، موسیٰ یہ کام چھوڑ دیجئے. نمرود بھی یہی کہتا تھا، ابراہیم اس کام کو چھوڑ دیجئے. اگر چھوڑ دیا تو کیا بادشاہ بنا دیں گے، چھوڑ دیا تو کیا حکومت دے دیں گے، چھوڑ دیا تو کیا مال و دولت کے انبار لگا دیں گے. اور اگر اپنے مشن کو نہیں چھوڑا تو میں نمرود ہوں. کیا اس کو طاقت کا غرور تھا معلوم؟ وہ کہتا تھا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. یہ طاقت کا یہ غرور تھا. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب حکومت ملتی ہے اور مال و دولت ملتی ہے اور انسان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ وقت کا فرعون بنتا ہے، پھر وہ وقت کا حامان بنتا ہے، وہ وقت کا قارون بنتا ہے. خیر، ہر ایک نے ان طاقتوں کے سامنے اپنی توحید پیش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان جوانوں سے جن میں کا ایک مشرک تھا یوں کہا، یا صاحب السجن، ایک قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، مجھے ذرا یہ بتائیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا الگ الگ رب، الگ الگ دیوی، الگ الگ دیوتا خیر عبادت کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ کبھی یہ ماتھا اور یہ سر اس کے سامنے جھکے، کبھی اس کے سامنے جھکے، کبھی اس کے سامنے جھکے، کبھی اس کے سامنے جھکے، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ جھک جائے، یہ بہتر ہے یا پھر ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک اللہ جو بڑا ہی زبردست ہے، طاقتور ہے، سپر پاور ہے، بلکہ ایکسٹرا سپریم کا جو کہا جائے تو سپریم ہے اور سپر طاقت کا وہ کیا ہے، مالک ہے. کیا اس کے سامنے یہ سر جھکایا جائے یہ بہتر ہے؟ بتائیں، کیا الگ الگ سے مانگا جائے یہ بہتر ہے یا صرف ایک سے مانگ لیا جائے یہ بہتر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حقیقت سمجھائی اور بدر کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے یہ حقیقت سمجھائی، اے اللہ تو ہی میرا کرتا دھرتا ہے، تو ہی ہمیں عزت اور سرفرازی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے عزت نہ ملے گی، نہ مل سکتی ہے، نہ ملی ہے، کہیں سے نہ عزت کی روٹی مل سکتی ہے، کہیں سے نہ کاروبار میں ترقی مل سکتی ہے، نہ ملازمت مل سکتی ہے، نہ پیس اور نہ کہا جائے تو نہ سکون مل سکتا ہے. اگر مل سکتا ہے تو تیرے ایک در سے مل سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور کیوں بھیجا وہ بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر گفتگو کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کٹھن حالات میں وقت کے فرعونوں کے سامنے، وقت کے حامان اور قارون اور نمرود کے سامنے ہمیں اسی عزم اور ارادے کے ساتھ، جس عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ نے اپنی توحید کے ذریعے دوسروں کا مقابلہ کیا تھا، بڑے آزمائش سے گزرنا پڑے تو گزریں گے، لیکن مسلمانوں ہمارا رائج الوقت کا سکہ یہی ہے، توحید، جس کے بغیر نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے نہ آخرت میں عزت مل سکتی ہے. ہر چیز سے سودا ہو سکتا ہے لیکن توحید سے سودا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے اوپر استقامت عطا